الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران گرامی، آج یوم آزادی ہے اور تقریباً 80 سال پہلے ہمارا یہ ملک دشمنوں سے آزاد ہوا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس ملک میں بسنے والے سبھی قوموں نے حصہ لیا. ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے اور بالخصوص مسلمانوں نے، اور ایسی قربانیاں پیش کی کہ ہم ان قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور تقریباً 200 سال تک قربانیاں پیش کی. پھر یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا اور آج کی وہ 15 اگست کی تاریخ تھی جب آزادی کا دن آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ غلامی کبھی بھی کہیں بھی پسند نہیں کی گئی. خصوصاً اسلام میں غلامی کبھی پسند نہیں کی گئی. اسی لیے جنگوں میں جتنے مرد قید ہوئے، عورتیں قید ہوئیں، وہ غلام اور باندی بنائے گئے. وہ خود بخود غلام تھے اور باندی تھے، لیکن اسلام نے غلامی سے چھڑانے کے لیے فرمایا کہ کوئی بھول کر غلطی سے قتل کر دے تو غلام آزاد کرے، قسم کھا کر توڑ دے غلام آزاد کرے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے غلام آزاد کرے. اس طرح سے اللہ نے غلاموں کو آزاد کرایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کی اتنی فضیلتیں سنائی کہ حضرات صحابہ کرام اور بعد میں تابعین سینکڑوں غلام ایک ایک وقت میں آزاد کرتے تھے.
اور اتنے غلام اور باندی آزاد کیے گئے کہ بہت قلیل عرصے میں 100-200 سال کے عرصے میں سب کے سب آزاد ہو گئے۔ آج کوئی غلام باقی نہیں ہے، کوئی باندی باقی نہیں ہے، سب کے سب آزاد کر دیے گئے اور یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا۔ غلام اور باندی کے تعلق سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ مسائل یہاں موجود نہیں ہیں اور دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ تو ایک طرح سے جو غلامی کی زندگی ہو گئی تھی، انگریز اپنے آپ کو آقا کہلوائے اور ساری قوموں کو غلام بنا لیا۔ 1601 عیسوی میں ہندوستان آئے، کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارت شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کلکتہ پر قبضہ کیا۔ پھر جنوبی ہند جہاں ہم رہتے ہیں، جنوبی ہند پر ایک ایک صوبہ پر قبضہ کیے اور کلکتہ کے بعد جنوبی ہند کے بعد دہلی راجدھانی پر قبضہ کیا اور پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کا راج تھا اور یورپ سے اتنے پادری عیسائی بلائے گئے جو مسلمانوں کو خاص طور پر عیسائی بنانے کی کوشش شروع کر دیے۔ ہزاروں مسلمان اور دوسری قوم کے لوگ عیسائی بنا دیے گئے۔ کئی پادری میدان میں آئے اور اتنا ورغلانا اور بہکانا شروع کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان میں عیسائیت ایک زبردست اور دوسرا بڑا مذہب ہو کر ابھر کر آیا۔ تو یہ ہے یعنی اوروں کا مذہب ختم کر دینا، خصوصاً اسلام کو ختم کر دینا اور مذہب عیسائیت کو رواج دینا، یہ ان کا ایک مشن رہا، ان کا ایک کام رہا۔ سب سے پہلے 1757 یعنی 1750 عیسوی کو نواب سراج الدولہ بنگال میں میدان میں آتے ہیں اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت عظیم شخصیت اور زبردست نیک شخص ہوتا ہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتا ہے، اور قریب تھا کہ مقابلہ کر کے جیت حاصل ہو جاتی اور اسے فتح نصیب ہوتی، لیکن خود اسی کے لوگوں نے غداری کی اور ان میں جو سر فہرست نام ہے وہ میر جعفر کا ہے۔ اس نے غداری کی اور خود نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ نواب سراج الدولہ سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو 1757 عیسوی کو نواب سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں سے لڑتے ہیں اور اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 1757 کے بعد ادھر سلطان ٹیپو سلطان، جن کا نام فتح علی خان ہے، وہ میدان میں آتے ہیں۔
ایک نہیں 4 جنگیں لڑتے ہیں اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن چوتھی جنگ میں انہیں پھر اپنوں کی غداری سے شکست ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، معمولی انسان نہیں تھے۔ پوری زندگی میں ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوئی۔ انہوں نے سری رنگا پٹن میں مسجد بنائی، 2 سال تعمیر میں لگے اور اس کا نام مسجد اعلی رکھا، مسجد اقصی کے وزن پر مسجد اعلی رکھا اور بہت شاندار مسجد بنوائی۔ اور جب مسجد تیار ہوئی تو ایک ایسا دروازہ بنایا، چھپا ہوا اور خفیہ دروازہ، کہ بادشاہ سلطان ٹیپو وقت پر، یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی تو سیدھے وہ مسجد میں اس دروازہ سے داخل ہو جاتا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بادشاہ نے، ٹیپو سلطان نے یہ دروازہ خفیہ اس لیے بنایا کہ اگر وہ مسجد میں داخل ہوگا لوگ اسے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے اور تعظیم کریں گے۔ بادشاہ کو یہ تعظیم پسند نہیں تھی۔ وہ تھا تو بادشاہ، شیر میسور لقب ہوا، لیکن اگر اس کو شیر ہندوستان کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ وہ صرف شیر میسور نہیں تھا، پورے ہندوستان کا شیر تھا، اور اتنا نیک اور اتنا عظیم بادشاہ تھا کہ جب مسجد تیار ہو گئی اور عید کے دن فجر کی نماز میں اس کا افتتاح رکھا، مسجد بھر گئی، اور جب جماعت کا وقت ہوا تو اس نے کہا میری خواہش ہے کہ وہ شخص امامت کرائے، نماز پڑھائے جس کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ مسجد میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، دوسرے بہت سارے دیندار بھی تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب دیکھا سلطان ٹیپو نے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھا، کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، کوئی میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس نے نماز فجر پڑھائی اور مسجد اعلی کا افتتاح ہوا۔ اتنا حیادار انسان تھا کہ حمام میں وہ جب نہاتا تھا تو کوئی کپڑا بدن سے نکالتا نہیں تھا، کپڑے کے ساتھ نہاتا تھا۔ ایسا شرمیلا، با حیا اور حیادار انسان تھا۔ اس کی کوئی نماز قضا تو کیا ہوتی، نوافل کا، تہجد کا پابند تھا، اللہ کے حضور رونے والا، گڑ گڑانے والا تھا۔ 4 مئی 1790 پر 9 1790 پر 9 4 مئی کو اس کی شہادت ہوتی ہے، اور اپنے لوگ غداری کرتے ہیں، شہادت ہوتی ہے۔ اور جب شہادت ہوتی ہے لارڈ ہارس نامی ایک انگریز آتا ہے، اس کی لاش پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ شہید ہو کر بھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن جسم گرم کا گرم رہتا ہے۔ یہ جو خون تھا یہ خون حلال تھا، حق کا خون تھا جو بہت جلدی ٹھنڈا نہیں ہوا، بڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہوا۔ تو لارڈ ہارس کھڑے ہو کر کہتا ہے
آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان شہید زندہ تھا کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو ہمارا کہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو رحمہ اللہ 4 مئی 1799 1790 پر 9 عیسوی کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ انگریزوں سے جو مقابلہ کرنے والی بہت بڑی طاقت تھی وہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ننگے ملت ننگے قوم ننگے وطن، جعفر از بنگال صادق از وطن، ننگے ملت ننگے قوم ننگے وطن، کہ جعفر بنگال میں اور دکن میں صادق یہ دین کے لیے باعث شرم ہے، ملت اور قوم کے لیے بھی باعث شرم ہے کہ ان کا نام جب آتا ہے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے غداری کی، لیکن غداری کا بھی صلہ اسی وقت مل گیا اور وہ اپنے کردار کو، اپنے انجام کو، برے انجام کو پہنچے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب ہر طرف سے دشمن قوم میں گر گئے تو ان کے ایک غلام نے، ایک وزیر نے کہا کہ آپ انگریز کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، تمہاری جان کی بخشش ہو جائے گی، جان بخش دی جائے گی۔ اس وقت سلطان ٹیپو نے جو جملہ کہا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کچھ دیر پہلے شہادت سے سلطان ٹیپو نے کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ کہا اور کچھ دیر میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ وہ ایسے جو فوٹو ہے ویسے نہیں تھے، ان کی مسنون داڑھی تھی، نہایت نیک بادشاہ تھے اور اللہ والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم کام لیا۔ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد ان کی تاریخ نکالی گئی تو تاریخ نکلی بوجہ دین محمدی شہید شد، یعنی دین محمدی کو زندہ کرنے کے لیے شہید ہو گئے۔ بوجہ دین محمدی شہید شد، دین محمدی کی خاطر شہید ہو گئے۔ یہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ سلطان ٹیپو کے بعد کوئی زبردست طاقت نہیں تھی۔ ادھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ صادر کیا، جو دہلی کے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند اکبر تھے، اور ہندوستان میں، ہندوستان سے مراد اب کا ہندوستان نہیں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھی بہت سے ملک آتے ہیں جو آج ٹکڑے ہو کر الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ پورے غیر منقسمہ ہندوستان میں جو بھی حدیث پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے اس کی سند شاہ عبدالعزیز سے ہو کر ہی اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے۔ پورے ہندوستان میں علم حدیث جو بھی پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو اس کی سند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، پھر حضرت شاہ ولی اللہ تک، پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدینہ منورہ جاتے ہیں، علامہ ابو طاہر کردی رحمہ اللہ سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ وہاں سے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے۔ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان اب دارالاسلام نہیں، دارالحرب اور دارالکفر ہو چکا ہے۔
दारुल हर्ब और दारुल कुफ्र हो चुका है और जिहाद फर्ज हो चुका है, वो फतवा देते हैं। फिर उनका फतवा सामने आता है मंजर आम पर, तो हर तरफ से मुसलमान तैयारी करते हैं और इधर उन्हीं के रिश्तेदार सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह उठ खड़े होते हैं और अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ सैयद इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी रहमहुल्लाह, ये सब खड़े होते हैं, अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। लेकिन अंग्रेजों से मुकाबला करने की आड़ में दरमियान में सिख आते हैं, वो अंग्रेजों से अंदर मिलते हैं। तो सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह सबसे बेहतर ये समझते हैं कि पहले सिखों का मुकाबला किया जाए। वो सिखों से मुकाबला करते हैं और बहुत दूर तक फतह करते चले जाते हैं, लेकिन यहां भी अपने लोग गद्दारी करते हैं और उनको खाना में जहर मिलाकर देते हैं। इस तरह से उनकी शहादत होती है। इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह वो शहीद होते हैं और हजारों अवाम और उलमा शहीद होते हैं। ये भी एक अजीम तारीख है सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह की। ये हिंदुस्तान को आजाद कराने में ये आगे रहे। यहां तक कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला खड़े होते हैं, तो ठीक 100 साल के बाद 1857 में इधर उलमाए देवबंद खड़े होते हैं और हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मोमिनीन बनाया जाता है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत जामिन हाफिज जामिन शहीद रहमहुल्लाह, ऐसे सैकड़ों हजारों उलमा जमा होते हैं और शामली के मैदान में जबरदस्त लड़ाई होती है। ये 1857 की 100 साल के बाद ये लड़ाई होती है। अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त नसीब होती है और हार जाते हैं। उलमाए कराम की जमात मजबूत होती है। वहां जब बैयत की बात होती है तो एक शख्स खड़ा होता है, कहता है कि हमारी तादाद तो बहुत कम है, हम अंग्रेजों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, भला बताओ क्या बद्र के सहाबा से भी हमारी तादाद कम है जो सिर्फ 313 थे। तो अब लोगों के अंदर जोश पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है, वो मुकाबला करते हैं। लेकिन यहां भी गद्दारी होती है और जंग जीत कर फिर हार जाते हैं। हजरत हाफिज जामिन शहीद होते हैं और भी बहुत सारे शहीद होते हैं। फिर मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता लड़ाई अंग्रेज से हो नहीं पाती है। मुख्तलिफ टुकड़ियों में, जमातों में जमातें बनती हैं और हर तरफ से बगावत शुरू होती है। इसको अंग्रेजों ने बगावत का नाम दिया, जबकि अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाले थे, वो बागी थे, वो यहां आकर जाबिरो जालिम थे। उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने हुकूमत गिराई और जो आखिरी बादशाह जफर थे मुगलिया खानदान के, उन्हें रंगून लेकर गए, वहां कैद कर दिए। बर्मा में रंगून लेकर गए और वहीं उनके बेटों को शहीद किया, खानदान वालों को शहीद किया। उनके सामने नाश्ता पेश किया। जब उन्होंने खोल कर देखा, कोई रोटी नहीं थी, बेटों का सर था।
اپنے ہی بیٹوں کا سر تھا، اب پھر ان کا انتقال ہوتا ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، یعنی اپنی زمین میں 2 گز ٹکڑا نہیں ملا دفن ہونے کے لیے، میں اجنبی جگہ آ کر دفن ہو رہا ہوں۔ اسی حسرت کے ساتھ ان کا انتقال ہوتا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کرتے ہیں۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کراچی تک کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں عوام کی اور علماء کی لاش نہ لٹکتی ہو، کہ 16,000 علماء کو یا 40,000 علماء کو شہید کر کے انہیں پھانسی پر لٹکاتے ہیں اور سولی اور پھانسی دیتے ہیں۔ عوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسے بڑے بڑے مالدار جو ایک گاؤں کے مالک تھے، ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں نے معمولی خون نہیں بہایا، ایسا ظلم و ستم کیا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء اکابر میدان میں آئے، اور بہت سارے وہ تھے جو انڈمان بھیجے گئے، وہاں قید کیے گئے۔ انڈمان کی قید کو کالا پانی کا قید اور کالا پانی کی سزا کہتے ہیں۔ کالا پانی کا نام دے کر کہ ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور انڈمان ہے، وہاں ان کو رکھا گیا۔ 7 جیلیں تھی، ہم نے بھی وہ جیلیں دیکھی ہیں۔ اب 3 جیلیں باقی ہیں، ایک جیل کے اندر 10-20 کمرے ہیں، ان کے اندر علماء کو رکھا گیا اور اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ اس کی حد نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا سنانے کے بعد انگریز آیا، چھپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس قدر روتے ہوئے ہوں گے، بل بلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ صبح کو پھانسی ہونے والی ہے۔ لیکن جا کر دیکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ سب کے چہروں پر خوشی ہے، سب کے چہروں پر خوشی ہے۔ جا کر پوچھتا ہے کیا آپ لوگوں کو موت سے ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں؟ وہ کہتے ہیں موت کا ڈر کیا چیز ہے، کل صبح کو شہادت ہوگی، حوض کوثر پر اپنے نبی سے جا کر ملیں گے، اپنے پیارے آقا سے ملاقات ہوگی، موت کیا چیز ہے، موت سے کوئی ڈر نہیں۔ انگریز کہتا ہے جس موت سے ساری دنیا ڈرتی ہے اسے تم گلے لگانے کے لیے تیار ہو، چلو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے مشقت کے ساتھ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہائے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، ہائے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ موت کو، شہادت کو رہائی سے تعبیر کرتے ہیں کہ شہادت ہوتی تو رہائی ہوتی۔ اسی قید کے زمانے میں، جیل میں رہنے کے زمانے میں جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو خط آتا ہے اور خط میں لکھتے ہیں آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ زندہ باپ کی یتیم بیٹی کی شادی ہے، زندہ باپ کی
یتیم بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. اللہ اکبر، کیسا جگر تھا، کیسا حوصلہ تھا، کیسی ہمت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد ان کے نام کا جز بن گیا. آزادی کے لیے لڑے ہیں. وہ بنگال سے نکالے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، یو پی میں داخلہ بند کر دیا گیا. مجبور ہو کر بہار کے ایک گاؤں میں پہنچے، ایک گھر میں ٹھہرے تو گھر کو لاک کر دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، باہر نہیں آ سکتے. ایک نہیں کئی بار جیل گئے. ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت علیل تھی لیکن باہمت خاتون تھی، بہت حوصلہ مند خاتون تھی. خط لکھتی تو کبھی بھی اپنی طبیعت کے بارے میں نہیں لکھتی اور اپنی طبیعت کے تعلق سے کوئی بات نہیں لکھتی کہ پریشان ہو جائیں گے، ہمیشہ خیریت کی بات لکھتی. جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ سخت علیل ہیں. جیل میں ڈالے گئے اور اسی زمانے میں ان کی اہلیہ زلیخا بیگم کی وفات ہو گئی، جن سے انہیں بڑی محبت تھی. انہوں نے ان کا بڑا تعاون کیا، بڑا ساتھ دیا تھا. جیل سے رہا ہوتے ہیں، سیدھے اپنی اہلیہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. عبدالرزاق ملیح آبادی کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اہلیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر بے زارو قطار رو رہے تھے. یعنی آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری تھے. انہوں نے دعائے مغفرت کی، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، پھر وہ اپنے گھر آئے، پھر ہندوستان کی آزادی میں لگ گئے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دی اور اپنی کوشش تیز کر دی. اسی طرح حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی میں حصہ لیتے ہیں. ان سے پہلے ان کے استاذ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حصہ لیتے ہیں اور وہ عظیم الشان قربانی پیش کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں ریشمی رومال تحریک کے نام سے. چند سال پہلے ہمارے ہندوستانی گورنمنٹ نے ریشمی رومال تحریک کے نام سے باقاعدہ اسٹامپ چھاپا ہے. ریشمی رومال تحریک یہاں سے ریشمی رومال بھیجتے ہیں، اسی رومال میں بادشاہوں کو، ترکی بادشاہوں کو، دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں کہ دیکھنے میں آدمی سمجھے کہ پھول ہیں ریشمی رومال پر، حالانکہ وہ حروف ہوتے ہیں، کتابت ہوتی ہے اور اتنی رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر کام کرتے ہیں اور ریشمی رومال کی تحریک سے بہت دور تک اپنی آواز پہنچا دیتے ہیں. پھر ایک غداری کرتا ہے اور غداری کی وجہ سے انگریزوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ریشمی رومال کی تحریک چلی ہے. ادھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں. وہاں کہہ کر جو شریف مکہ، جو برٹش گورنمنٹ کا نمک کھانے والا تھا، اسے خط لکھ کر انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرتے ہیں. جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، ان کے استاذ کا نام ملا محمود ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاذ تھے. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گرفتار ہوتے ہیں. گرفتار جب ہوتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں استاذ ضعیف اور کمزور ہیں، بوڑھے ہیں. انگریز کے ایک افسر سے کہتے ہیں کہ انگریز سے کہو کہ ان سے زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، محمود حسن دیوبندی سے زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، لہذا پہلے حسین احمد مدنی کو گرفتار کرو. وہ اس کو سمجھا دیتا ہے.
شریف مکہ کو زیادہ خطرناک حسین احمد مدنی ہے، ان کو گرفتار کرو۔ حسین احمد مدنی کی تمنا ہوتی ہے استاذ جیل میں رہیں گے، کوٹری میں رہیں گے، پریشانی ہوگی، اس بہانے سے مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا، لہذا اپنے آپ کو گرفتار کراتے ہیں، مالٹا کی جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ مالٹا کی جیل میں جا کر وہاں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وہ خدمت کرتے ہیں کہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، انتہائی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، عشاء کے وقت لوٹا میں پانی رکھ کر اس کو پیٹ سے لگا لیتے ہیں، رات بھر پیٹ سے لگائے رکھتے ہیں تو کچھ ٹھنڈک ختم ہو کر تھوڑی سی گرمی آتی ہے، اپنے استاذ کو تہجد کے لیے پانی پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا کہ ہر دن اس طرح سے پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب وفات پاتے ہیں دیوبند میں، جب ان کو غسل دینے والے غسل دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمر کے حصے میں کہیں بھی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے پوچھتے ہیں تو روتے ہوئے کہتے ہیں انگریزوں نے سلاخیں اور لوہے گرم کر کے اتنا داغا تھا کہ سارے گوشت ختم ہو گئے، اور یہ کہا تھا بس اتنا کہو کہ انگریز سے جہاد کرنا فرض نہیں ہے، اتنا کہہ دو آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن کبھی نہیں کہتے ہیں۔ اور ترکی حکومت کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے کہتے ہیں لیکن کبھی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، اپنے حوصلے پر عزم پر قائم رہتے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتوں سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ٹکرا جاتے ہیں۔ اسی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حکیم نصرت حسین رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیل گل رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کام کو اپنے ذمے لیتا ہے کہ جیل میں کام کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ لکھوں گا، چنانچہ ترجمہ لکھتے ہیں تو پورا قرآن کریم کا ترجمہ جیل ہی میں لکھ ڈالتے ہیں، اور تفسیر شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، پھر سورہ نساء تک پہنچتے ہیں، رہائی ہوتی ہے۔ بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس تفسیر کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا حافظ قرآن ہو جاؤں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی حافظ نہیں، تراویح کیسے پڑھیں گے؟ حضرت مدنی کہتے ہیں آپ دعا کیجئے میں قرآن یاد کرتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ قرآن یاد کرنا شروع کرتے ہیں، صبح کو بیٹھ کر شام تک ایک پارہ یاد کرتے ہیں اور تراویح میں سناتے ہیں۔ 30 دنوں میں 30 پارے یاد کر کے ایک مہینے میں حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور اس رمضان کو جو قرآن تراویح میں پڑھانا شروع کیا، زندگی میں کبھی انہوں نے تراویح نہیں چھوڑی، ہمیشہ جب تک صحت اور طاقت رہی وہ رمضان میں تراویح پڑھاتے رہے۔ انگریز ایک نہیں 4 بار آپ کو قید کیے، جیل میں ڈالے، کراچی کا مقدمہ ہوا اور بھی بہت سارے مقدمے ہوئے۔ انگریز نے کہا دیکھتے ہو کہ آپ کو شہید کر دیں گے، گولی سے اڑا دیں گے۔ انگریز کو دیکھ کر بھرے جلسے میں مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ انگریز کو بلبل کہا، اس کی گولی کو گل پھول کہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ میری قبر کہاں یہ تو بتاؤ، کسے ڈرا رہے ہو؟
اور انگریزوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو بنایا ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے، یعنی انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ فتویٰ ہم نے سولی اور پھانسی کے تخت پر چڑھ کر دیا ہے۔ یہ کہہ رہے فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا۔ شجر آزادی یعنی آزادی کے درخت کو پانی دے کر نہیں، خون دے کر ہم نے بڑا کیا ہے۔ شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، آج اس کا پھل پک رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ مدراس میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1857 کی جو جنگ ہوتی ہے، جس کے امیر المومنین امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اس جہاد کے روح رواں تھے، اصل تھے، اور اتنی تعریف کی ہے کہ ان کے بدن میں خون نہیں بہتا تھا، بلکہ انگریزوں سے نفرت بہتی تھی، اور وطن کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انگریز کو نکال کر دم لینا چاہتے تھے، اور وہ لڑائی لڑی کہ پھر 1858 میں وہ شہید ہوتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی کے نام سے تاریخ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے بعض اکابر کی تاریخ ہے جو کہی گئی، اور ہمارے اکابر نے، مولانا سید حسین احمد مدنی نے فرمایا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں میں اشک برسانا نہیں آتا، ناکامی ہوتی ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، ہماری تو فطرت ہی ہے کہ مصائب میں الجھ کر مسکراتے ہیں۔ ایک دو نہیں، ایسے ہی گاندھی جی نے قربانی دی، اور بعض ہندوؤں نے قربانی دی، بعض سکھوں نے قربانی دی، اور جب جا کر یہ ملک آزاد ہوا 1947 ہے، اس وقت ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، اور مسلمانوں نے اتنی قربانی دی، قسم بخدا 1857 سے پہلے صرف مسلمان ہی قربانی دے رہے تھے، ایک ہندو شریک نہیں تھا، ایک سکھ ایک عیسائی شریک نہیں تھا۔ 1857 کے بعد دوسری قوم کے لوگ آتے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گاندھی جی کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں قیادت تمہاری ہوگی، ہم تمہارے پیچھے لڑیں گے۔ ہندو کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیچھے رہیں گے، پیچھے لڑیں گے، تمہاری قیادت ہوگی۔ اس طرح سے لڑائی لڑتے ہیں، اور شانہ بشانہ سب مل کر ہندوستان کو آزاد کرتے ہیں۔ 1857 تک کوئی دوسرا شخص نہیں تھا کسی بھی قوم کا، بس مسلمان تھے۔ 1857 کے بعد سے 1947 تک جو مسلمان تھے وہ کم سے کم 2/3 تھے، بقیہ 1/3 میں ساری قومیں تھیں۔ اتنی قربانیاں دی، آج مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وطن سے محبت ہے یا نہیں، اور ہندوستان سے محبت ہے یا نہیں، تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بتائیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس نے لکھا ہے؟
ایک مسلمان نے لکھا ہے، ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ دلیل پوچھتے ہو تو سنو، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہمارا دل جہاں ہے ہم کو وہیں کا سمجھو، ہم سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن مکہ مکرمہ لوٹا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اے پیغمبر جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو مکہ مکرمہ لوٹا کر رہے گا۔ اللہ یہ کیوں نازل کرتے ہیں؟ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، غار ثور سے نکلتے ہوئے خفیہ راستوں سے نکل کر بہت دور جا کر جحفہ میں آتے ہیں۔ جحفہ میں جب آتے ہیں جو رابغ سے قریب ہے تو مکہ اور مدینہ کا مشہور راستہ نظر آتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کا جب مشہور راستہ نظر آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اصلی وطن مکہ مکرمہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں بیت اللہ ہے، آپ صرف رسول نہیں افضل الرسل اور افضل الانبیاء تھے، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے اصلی باشندے تھے، لہذا مکہ مکرمہ یاد آتا ہے، وطن کی محبت یاد آتی ہے۔ تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ سے خطاب کر کے، اے مکہ اور پوری روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی کبھی میں تجھے نہیں چھوڑتا، کبھی میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اصلی وطن سے آدمی کو کیسے محبت ہوتی ہے، کیسا پیار اور کیسا عشق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں جہاں مکہ اور مکرمہ ہے وہیں اس کا وطن ہندوستان بھی موجود ہے، وہ اپنے وطن سے اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسے اسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اور مقدس مقامات سے محبت ہوتی ہے۔ بات گلوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات گلوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ وآخر دعوانا